معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انسان اس دنیا میں کہاں سے آیا اور انسانی نسل کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا اس انسانی نسل کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ہوئی ہے، یا انسان کسی اور ستارے کی مخلوق ہے؟ آج ہم انہی سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ابلیس کی جنت سے نکالے جانے کے بعد ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکے۔ ایک دن ابلیس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں، مور اور سانپ باہر کھڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ابلیس نے چال چلنے کا سوچا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور ہمدردانہ لہجہ اپنا کر کہنے لگا کہ بہت جلد تمہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ایسا کرو کہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ، تو بدلے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں جس پر عمل کر کے تم اور آدم علیہ السلام کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ مور ابلیس کی بات سن کر فکر مند ہو گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی اتنے محافظوں کے ہوتے ہوئے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں منتر پڑھ کر خود کو ایک موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور خود کو چھوٹے موتی میں بدل لیا۔ پھر مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہوا۔ یوں ابلیس معلوم ایک مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ یہ مور ابلیس کو منہ میں لے کر سیدھا اماں حوا کے پاس جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ خود پہ منتر پھونکا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اماں حوا کو ورگلانے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو آدم کو اور آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ابلیس ملعون آخر کار اپنے مکر میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرمانے لگی کہ میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے جسے کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور آپ بھی اس کا پھل کھا لیں تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ سکیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ تم نے ابلیس کے مکر و فریب میں آ کر خود کو اور مجھے جنت سے نکل جانے کا فرمانہ تیار کر دیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے بھی اماں حوا کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا جس کو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ تو یوں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا، مور اور سانپ جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اماں حوا اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے پہلے یہاں کیا تھا، اور کون سی مخلوق آباد تھی؟ دنیا کیسے وجود میں آئی تھی، اور جنت اور آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی؟ ان سب سوالات کے بارے میں جو ہمیں جوابات مفسرین قرآن جن لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیریں کی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جس پھل کے کھانے کو منع کیا گیا تھا وہ گندم کا دانہ تھا، اور اسی گندم کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا، اور انسان اب بھی گندم کی طلب میں رہتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا اس زمین پر۔ اس کا جواب ہمیں قرآن مجید اور حدیث صحیحہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو انسانی زندگی کا منبع بنایا اور اس سے انسانی زندگی کا ارتقاء ہوا۔ انسانی زندگی حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، اور تمام انسان حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اور انہی کی وجہ سے اس روح زمین پر آج انسانیت کی نسل دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، انسان کی عقل محدود ہے، انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جان سکتا، اور اللہ تعالیٰ بہتر علم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا مکمل واقعہ تھا جو ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین کرام، ویڈیو بڑی تحقیق سے بنائی جاتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ مزید ایسی انفارمیٹو اور حقائق پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔